اسمبلی کے اندر پرفارم کرنے کے لیے ایز سیکرٹری عامر صاحب کا کردار ہے، ایز ممبر رانا صاحب کا، عظما بی بی کا کردار ہے۔ اسی طرح جو آپ ساتھی ہیں، چاہے آپ رپورٹنگ کرنے والے ہیں، چاہے آپ اس کو اپنے کیمرہ کے ذریعے کور کرنے والے ہیں، ہم سب مل کر اس ہاؤس کا حصہ ہیں، اس اسمبلی کا حصہ ہیں۔ تو جس طرح سے یہ ایک باعزت انداز میں ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی نمائندگان کا اندر بیٹھنے کا طریقہ، عوام کا اندر آنے کا طریقہ، اسی طرح سے کور کرنے والوں کے لیے بھی وہی سہولیات ہونی چاہیے۔ تو آج اس میڈیا ہال کی ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے۔ آئی ہوپ کہ جو کمٹمنٹ CNW ڈپارٹمنٹ نے ہمارے ساتھ کی ہے کہ یہ ٹائم فریم تو وہ دے رہے ہیں 6 months کا، بٹ کہہ رہے ہیں کہ وی ول کمپلیٹ اٹ انشاءاللہ ان 2 months، تو 2 ماہ کے اندر اندر یا 3 ماہ کے اندر اندر یہ فلی ورکنگ ایک پریمیسز اور فیسلٹی ہوگی۔ تیسری میں آج آپ کے ساتھ تھوڑی سیاسی بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میں ہر اپنی پریس ٹاک میں یہ کہتا ہوں کہ میرے منصب کا تقاضا ہے کہ میں پارٹی پوزیشن نہ لوں، گورنمنٹ یا اپوزیشن کی بات نہ کروں، لیکن کچھ ایسی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو دونوں اطراف کے لیے، حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی لازمی ہے کہ ان کے متعلق بھی غور ہونا چاہیے۔ ملک میں سیاسی استحکام ہے کہ نہیں، اس پر غور ہونا چاہیے۔ سیاسی استحکام کے نتیجے میں ملک کی معیشت ترقی کر پا رہی ہے یا خدا نخواستہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اس معیشت کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے، اس پر بھی سیاسی جماعتوں کا غور کرنا ایک لازمی جز ہے ان کے اس کردار کا جو ملکی سیاست میں اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے وہ کرتے ہیں۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے 20 بار میں نے آپ کے ساتھ بات کی، آپ دوست اس کو کور کرتے رہے۔ میں کنٹمپچوس بھی ہوا ٹو دس ایکسٹینٹ۔ میں نے پارلیمنٹ کو کہا کہ اسپائن لیس ہیں آپ آئین نہیں پڑھتے، آپ کے سامنے بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ میں یہ حق خود چھین لیا گیا کہ ججوں کی تعیناتی بھی خود کریں گے، ان کی ریموول بھی خود کریں گے۔ اس کا یہ ایسی صورت بن گئی کہ جیسے دے آر جج آف دیئر اون کاز، نو بڈی کین بی جج آف دیئر اون کاز۔ تو پارلیمنٹ نے جو یہ ترمیم کی ہے درست سمت میں قدم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ عام میرے جیسے سائلین جو کہ عدالت میں انصاف کے حصول کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر سیاسی مقدمات کی نظر وہ سکیجول ہو جاتے ہیں، ججز کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، کام پورا نہیں ہو سکتا، پلنڈ ہائی کورٹس بھی، یہ سپریم کورٹس بھی ایک بوجھ بنا ہوا ہے۔ مجھے تو بڑی تکلیف ہے جب میں کسی میجسٹریٹ کے کورٹ میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ڈسٹڈ فائلز زمین پہ پڑی ہیں، وہ بروکن کبرڈز جن کی ایک شیبی کنڈیشن۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ایسی عمارت میں انصاف کے حصول کے لیے جہاں پر زندگی خود قسم پسری کی حالت میں تڑپ رہی ہے، وہاں پر کیسا انصاف مجھے ملے گا؟ تو یہ ورکنگ انوائرمنٹ، جیسے میں نے کہا کہ میڈیا ہالز کی یہاں پر ضرورت ہے، اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ورکنگ انوائرمنٹ ان وکلا کے لیے اچھے کورٹ رومز، آپ وسائل کا رخ حکومتوں کو چاہیے کہ اس جانب موڑے۔ بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں کو بھی بینچ کے ساتھ مل کر اچھی ورکنگ انوائرمنٹ دیکھنی چاہیے۔ یہ ایک ضمن بات میں نے کر دی کہ جس کا ایک لازمی طور پہ میں نے پہلے بھی ایک روز آپ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب امریکہ کی ریاست اپنا وجود قائم کر رہی تھی تو پینسلوینیا اسٹیٹ میں جیفرسن کے حوالے سے ایک بڑا کوٹڈ ایک بار بار ان کا ایک کوٹ جو ہے وہ ہمارے حافظے میں بار بار گونجتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمارتیں ایسی ہونی چاہیے جن کے اندر انصاف لینے والے کو ان کی پاور آف اتھارٹی، ان کی ایک اتھارٹیٹیو پوزیشن بلڈنگ کے سٹرکچر سے نظر آنی چاہیے، اندر کے انوائرمنٹ سے نظر آنی چاہیے، اور اتنی بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے نیرو کی مانند اتنا اوپر لکھا ہو، چاہے لیٹن میں لکھا ہو کہ یہ انصاف کے حصول کی جگہ ہے، لیکن وہ میں نیچے سے کھڑا ہو کر گردن اوپر کروں تو پڑھ نہ سکے۔ ایک مؤثر افیکٹو وہ کمپلیکس ہونا چاہیے، اس کے اندر بیٹھنے والے لوگ جج لائک لوگ ہونے چاہیے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں اور پھر سمجھیں کہ آپ کو درست اس کے نتائج بھی ملیں گے، ممکن نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آئینی ترمیم کے ساتھ پارلیمان نے وہ حق جو کہ پارلیمان کا حق تھا ایک شاندار فیصلہ کیا ہے۔ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، وہ تمام لوگ جس میں سر فہرست میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جناب وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب فضل الرحمان صاحب، لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، ممبرز آف دا کیبنٹ جن میں احد چیمہ
اور باقی ساتھی شامل تھے، جناب اسحاق ڈار صاحب، کامران مرتضی صاحب، اور وہ سارے لوگ جن کی انپٹ تھی اٹارنی جنرل، دے میڈ اٹ ہیپن. اور وہ تمام لوگ جو ساری رات پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اس پہ اپنا ووٹ اور اس تاریخی کردار کو ادا کرنے کے لیے یہ درست سمت میں، اس پہ کسی سٹیج پر کچھ میں نے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں سے کہا، جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست آئے، میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ اصولی طور پر آپ یہ حق پارلیمان کا تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ترمیم کرنا ان کا حق ہے؟ کیا آپ یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز میں بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ میں بنیادی طور پر آئین کو بالکل مسخ کر دیا گیا تھا، اور اپوائنٹمنٹ کا اختیار انہوں نے خود لینے کے بعد، اس کے ریموول کا اختیار خود لینے کے بعد، اس ٹرائیکاٹمی آف پاور کی وہ جو پوری ایک شکل دنیا میں، ویسٹ میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، کانگریشنل کمیٹیز کا، یورپین یونین کا، کسی جگہ کا اٹھا کے دیکھ لیں، ہندوستان کی ایک مثال دے کر اس بات کو کہ وہاں پر ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ایسی گنجائش کوئی وجہ قرار دی نہیں جا سکتی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ تمام لوگ جو اس آئینی ترمیم کا حصہ رہے اور اس آئین کو 73 کے آئین کی اصل صورت میں بحال کرنے کے لیے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا ایک پلیج تھا، اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کے حافظے میں اور عوام پاکستان کے حافظے میں یہ بات بھی دے دوں، ان سگنیٹریز میں تب بانی تحریک انصاف بھی موجود تھے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حامی تھے. اب اپنے سیاسی مفادات اور پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے تحت آپ پرنسپلڈ پوزیشن سے پیچھے ہٹیں، تو میرا صرف اتنا ماننا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے، اور اس نقصان کے نتیجے میں آپ ایک معاشرتی بگاڑ پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. کچھ بہتری نہیں ہوئی اس 20 سال کی پریکٹس میں جو بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ کے بعد آئی، جب 19th امینڈمنٹ کو اس وقت کی سپریم کورٹ نے ایک جوڈیشل کوئرشن کے ذریعے اس کو روکا اور روک کر کیا. تو میں I wish and pray that this constitutional amendment brings in the betterment as desired, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو عوام کا حق حاکمیت ہے، جو لوگ بھی اس کی جستجو کریں، اللہ تعالیٰ ان کا معاون اور محافظ ہو. اسپیکر صاحب یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی آپ نے بات کی، کل بلاول بھٹو ملاقات کرنے آئے تھے وزیر اعظم شہباز شریف سے، ان کی رہائش گاہ پر 1.5 گھنٹے کی ملاقات رہی. ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے؟ دوسرا یہ بھی جواب دے دیجیے گا، قاضی فائز عیسیٰ جب جا رہے تھے تو جسٹس منصور علی شاہ نے ایک نوٹ لکھا ہے ان کے اوپر، تفصیلی نوٹ. خود تو وہ عمرے پہ چلے گئے، لیکن اس نوٹ کو انہوں نے بہت کڑی تنقید کی سابق چیف جسٹس کے اوپر. اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، میں ان دونوں باتوں پر بات کرنے سے بھی تھوڑا گریز کروں گا، اور ان ڈیو پروسیس جب یہ چیزیں آپ کے سامنے بالکل واقعات کے مطابق کھل کر آ جائیں گی تو بات کی جا سکتی ہے. یہ پروگیٹو آبویسلی فیڈرل گورنمنٹ میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے کہ 27th امینڈمنٹ کی اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو اس پر آ کر خود وہ پبلک ہوں اور بات کریں. تو جب بات اس طرح سے سامنے آ جائے گی کہ 27ویں ترمیم کی کوئی ایسی گنجائش موجود ہے تو پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کر لیں گے. جہاں تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اس لیٹر کی بات ہے، جسٹس منصور علی شاہ ایک بڑے آنریبل، بڑے اعلیٰ پائے کے جج ہیں. ہم نے ان کی عدالت کو نزدیک سے دیکھا ہے، وہ بہترین منصف ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کا وہ جو ایک لیٹر جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جوڈیشل رسپانسبلٹیز کی پرفارمنس پر کوئی انہوں نے بات کی ہوگی. میں نے اس خط کا مطالعہ نہیں کیا، انلیس میں اس خط کو پڑھ لوں میں اس پہ بات کرنے سے قاصر ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جو سویلینز ہیں ان کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی باتیں بھی شامل آ رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں کے بعد 27ویں کی اشد ضرورت ہے کہ کچھ خامیاں رہ گئی تھی اس کو پورا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں الفت، میں آئی وونٹ بیٹ اٹ بیہائنڈ دا بش، میں سیدھی بات کرنے والا آدمی ہوں. دیکھیں، میں 9 مئی کے واقعات کو ایک ٹیسٹ کیس سمجھتا ہوں فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. اگر وہ اسپیشل کورٹ میں ٹرائی نہیں ہونا، انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے. دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا حملہ اپنی افواج کے اوپر اس کی نظیر نہیں ملتی. اگر آپ اس کو نارمل ڈیو کورس میں لے کر جائیں اور آپ کہیں کہ اس پہ وہ لاز امپلیکیٹ نہیں ہوں گے جو کہ ملٹری پریمیسز کو گورن کرتے ہیں، تو پھر جسٹس امپارٹ نہیں ہو سکے گا. بنیادی شرط کیا ہونی چاہیے کہ میرے بنیادی حقوق معطل نہ ہوں، یعنی مجھے رائٹ ٹو کاؤنسل ہونا چاہیے. ملٹری ٹرائل جو ہے اس کے اندر میرے کوئی وہ رائٹس جو کانسٹیٹیوشن مجھے گارنٹی کرتا ہے وہ ختم نہیں ہونے چاہیے. مجھے اپیل کا حق ہونا چاہیے. اس فیصلے کے خلاف ایپلیٹ جورسڈکشن میں مجھے اپنی بات کہنے کا حق ہونا چاہیے. وہاں پر میری ایویڈنس ریکارڈ ہونی چاہیے. وہاں پر مجھے اپنی بات کہنے کا حق ہونا چاہیے.
लेकिन स्पेशल सेट ऑफ लॉज इसको ये देखें, ये इट इज़ नॉट अ सिंप्लिसिटर एक्ट ऑफ टेररिज्म। अगर मैं इसको कहूँ कि ये एटीए के उसके ज़िम्रे में उस एक्ट में फॉल करता है तो फॉल ही नहीं करता। अगर मैं ये कहूँ कि इसको मेरा जो बाकी मेरे पीपीसी के लॉज हैं वो इसको डील कर लेंगे, दे कैन नॉट डील इट। कहाँ पर ये लिखा है कि जहाँ पर आप एक मॉब को, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को पहले मॉब में कन्वर्ट करें, प्री मीडिएटेड करें, उसकी प्रेपरेटरी आप रैलीज निकालें, आप रूट्स का तयन करें, जब आप किसी और गार्ब में जजेस हमायत रैली को निकालने की गार्ब में उन्हीं रूट्स में से लोगों को गुजारें। आपकी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट ये टेलीफोनिकली लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि रैंसैक कर दें, जला दें, वहाँ पर कौमी झंडा जलाया जाए, वहाँ पर मसाजिद नजर आतिश की जाए, वहाँ पर लोगों के घरों को जला दिया जाए, वहाँ पर म्यूटनी के एलिमेंट्स आपके पास हों, कुछ लोग आपके साथ अदारे में से मिलकर आपको वॉक ओवर्स दें, अंदर गुजारें। कम ऑन सर, इट्स अ स्पेशल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, इट हैज टू बी डेल्ट विद द स्पेशल कोर्ट। कौन कहता है इस पर बात करते हुए हम शाये हुए करेंगे? आई वोंट। मलिक साहब एक सवाल। 26वीं आईनी तरमीम पर आपका और इस्लामाबाद में बैठे हुए एक दो लोगों का वाज़ेह मौक़िफ़ था। इवन आप जिस जमात से हैं वो भी कहीं गुम हो गई थी। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम जो है उसको लेके आपने बड़ा क्लैरिटी से मौक़िफ़ लिया है एक सवाल के जवाब में, मिलिट्री कोर्ट के जवाब में। क्या पाकिस्तान की पार्लिमान इतनी मजबूत हो चुकी है जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले में डोल एंड ड्रम के दरमियान थी? अब समझते हैं कि इन्हें कुछ ना कुछ अभी ब्रीफिंग की जरूरत है कि आगे तो बढ़े ना। देखें खाई साहब, मुझे कोई शक नहीं है कि पार्लिमान एक बड़ा मुअस्सर और बड़ा ताकतवर इदारा है, उसमें बैठे अफराद ने अपना कद मापना है, मुझे कोई झगड़ा नहीं है। पार्लिमान की साख्त उसमें बैठे उसमें मुकीन अफराद पर मुनहसर है। अगर मेरे तमाम वो नेशनल इश्यूज मेरे किसी सियासी मुफाद के ताबे हो जाएंगे तो यही पार्लिमान मौसर नहीं रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि एक शख्स जो है, आपकी गवर्नमेंट जो है मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रही है, लेकिन एक शख्स जो है वो उठता है और गंडासा लेके खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं हमला करूंगा इस्लामाबाद पे। आपके समझते नहीं है कि गवर्नर राज जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऑप्शन मौजूद है, आप समझते गवर्नर लगना चाहिए वहाँ पर? नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ। मैं अगर अपनी राय दे सकूंगा, पब्लिकली दे रहा हूँ, यहाँ दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में तो जितना उस जमात को आप काम करने दे रहे हैं उतनी वो एक्सपोज हो रही है। बतौर हुकूमत के भी हुई थी, बतौर अपोजिशन के भी हो रही है। ये दंगा फसाद, ये अनारकी, क्या अवामुन नास इस चीज़ से बेखबर रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। क्या इसका बोझ अवामुन नास पर नहीं आता है? जब पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, किसी के एक शख्स के, किसी एक फर्द वाहिद के साथ अपने तल्लुक या अपनी जज्बाती लगाव की बुनियाद पर मैं चंद लम्हे बैठ सकता हूँ, ताहयात नहीं। सर जी आ जाओ बनाल साहब आ जाओ।